بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ لقمان۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ان سے کہیں گے در حقیقت تم اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو۔ سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہر نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل و فریب گار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور نہ کر دے۔ اے جانے جہاں ان کے کفر کو غم جان بنا لے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول سلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے ہدہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسواگن عذاب ہے۔ اور جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے۔ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کی امت و مفید نبات اگا دی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پر اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تم پر اس بات کی کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا، اور عقدی و امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و طاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہتے ہو۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں،
تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے اور آگاہ و خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی حکمت کے کام ہے۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہے، جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل کو حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقے کو پختگی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے، اے حبیب مکرم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں